بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ واجبات نماز میں سے کسی واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم واجبات نماز میں سے بعض واجبات کا ذکر کریں گے جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا یعنی الحمدللہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیات کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی وَلَا الضَّالِّينَ، اس کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا، سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں اسے یاد آیا تو واپس لوٹ آئے اور سورت ملائے، دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح اگر اسے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ سورت ملانا بھول گیا ہوں، سورت ملائے، دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ نوافل، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور وتر کی ہر رکعت کا یہی حکم ہے کہ ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر سورت ملانا بھول گیا تو وہی احکامات ہوں گے جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں۔ یاد رہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ نہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نہ اس کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے، یہ بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد رکوع کر لیا تب بھی درست ہے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لی، یہ بھی درست ہے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو بہتر کام کیا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس نے سورت بھی پڑھ لی اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، سورت شروع کر لی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، ڈائریکٹلی سورت پڑھنا شروع کر دی، ایک آیت مکمل پڑھ چکا تھا، اب اسے یاد آیا کہ سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی، اب وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا، آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے اور واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔